بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہاں ہماری ایک چھوٹی سی لاپرواہی ہماری سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں اٹیچ باتھ روم کا رواج ہے۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے کیا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر وضو کرتے وقت سر کا دوپٹہ اتار دے تو کیا اس کا وضو درست ہوتا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر سنک میں وضو کے دوران کون کون سی احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اگر وضو میں ایک بھی غلطی رہ گئی تو نماز اور دیگر کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی باریک پوائنٹ مس نہ ہو سکے۔ محترم عزیزو، آج کے 3 مسائل بہت اہم ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ تو احتیاط طلب ہیں اور کچھ محض غلط فہمیاں ہیں، اور اگر ہم دین کے کسی مسئلے میں بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کو لازم سمجھ لیں تو ہم خود بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط بات بتا سکتے ہیں۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی آسان انداز میں جانیں گے کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کب درست ہے، نجاست کے چھینٹوں سے کیسے بچنا چاہیے، باتھ روم میں اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، عورت دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے یا نہیں، اور بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو چند ایسی احتیاطی باتیں بھی بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے روزمرہ کے وضو کو بہت آسان اور سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے بنا دیر کیے چلتے ہیں سب سے پہلے مسئلے کی طرف، جو کہ بہت اہم ہے اور اکثر لوگ انجانے میں یا کم علمی میں یہ غلطی لازمی کر لیتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ اسلام نے وضو کے لیے یہ شرط نہیں رکھی کہ وضو لازماً کسی الگ کمرے میں ہی کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوو۔ یہ حکم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن نے وضو کے بنیادی اعمال بیان کیے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وضو صرف مخصوص جگہ پر ہی کیا جائے۔ اس لیے اگر آج کے جدید گھروں میں باتھ روم کے ساتھ ہی وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں پر پانی صاف ہے، فرش یا وہ جگہ جہاں وضو کیا جا رہا ہے نجاست سے پاک ہے، تو وہاں وضو کرنا فی نفسی ہی درست ہے۔ اصل مسئلہ باتھ روم کا نہیں بلکہ وہاں موجود نجاست اور اس سے بچنے کا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال سمجھ لیجئے، بعض اٹیچ باتھ روم ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک ہی جگہ پر ٹوائلٹ، کموڈ، شاور اور واش بیسن موجود ہوتے ہیں۔ اگر وضو کرتے وقت ٹوائلٹ کی نجاست کے چھینٹے جسم یا کپڑے پر پڑنے کا واضح خطرہ ہو تو ایسی جگہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کرنا ضروری ہے، کیونکہ وضو کرنے کے لیے صرف پانی استعمال کرنا کافی نہیں بلکہ نماز کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فرض کریں کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور ٹوائلٹ کے قریب پانی کے چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں پر لگ گئے اور غالب گمان ہے کہ وہ نجاست کے چھینٹے ہیں، تو اس سے اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہوگا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر ہر قطرے کو ناپاک سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ دین ہمیں وسوسوں میں ڈالنے نہیں آیا۔ اگر محض شک ہے اور نجاست کا یقین نہیں تو بلا وجہ وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، البتہ جہاں نجاست کے چھینٹے پڑنے کا واضح امکان ہو وہاں وضو کی جگہ کو ٹوائلٹ سے مناسب فاصلے پر رکھنا، پانی کا رخ درست کرنا اور فرش کو صاف رکھنا بہت اچھی احتیاط ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا پہلا مسئلہ۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ باتھ روم میں اللہ
کا ذکر کرنے کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں ایک انتہائی حساس مسئلہ آتا ہے اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر باتھ روم میں ٹوائلٹ بھی موجود ہو تو وہاں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مناسب نہیں، خصوصاً قضائے حاجت کی حالت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن اہل علم نے بیت الخلاء کے آداب کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ جہاں انسان قضائے حاجت کر رہا ہو وہاں زبان سے ذکر الہی سے بچا جائے۔ اس لیے اگر اٹیچ باتھ روم میں وضو کرتے وقت آپ ٹوائلٹ والے حصے میں موجود ہوں تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آپ دل میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، وضو کی جگہ اگر ٹوائلٹ سے الگ اور پاک حصے میں ہو تو وہاں کھل کر اللہ کا ذکر اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے پاکیزگی کا عظیم ذریعہ ہے۔ اگر الگ جگہ دستیاب ہو تو وہاں وضو کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اٹیچ باتھ روم ہی دستیاب ہے اور جگہ پاک ہے تو محض اس وجہ سے وضو کو ناقابل قبول سمجھ لینا درست نہیں۔ ایک آسان مثال سمجھ لیجئے، جیسے ایک گھر میں بہت خوبصورت جدید باتھ روم بنا ہوا ہے، اندر ٹوائلٹ ایک طرف ہے، واش بیسن دوسری طرف ہے اور وضو کے لیے الگ نل بھی لگا ہوا ہے، پانی صاف ہے، وضو کی جگہ پاک ہے اور نجاست کے چھینٹوں سے بچنے کا انتظام ہے، تو ایسی جگہ وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص عین ٹوائلٹ کے سامنے کھڑا ہو کر پانی اس طرح استعمال کرتا ہے کہ نجاست کے چھینٹے اس کے کپڑوں اور جسم پر پڑنے کا خطرہ رہتا ہے تو اسے اپنی جگہ اور طریقہ بدلنا چاہیے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ باتھ روم میں وضو حرام ہے، بلکہ مسئلہ پاکیزگی اور بیت الخلاء کے آداب کا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری اہم بات کی طرف کہ کیا عورت دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں خاص طور پر ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے وضو کرتے وقت دوپٹہ اتار لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، وضو کے درست ہونے کے لیے عورت کا سر ڈھانپنا وضو کی شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید میں وضو کے فرائض میں بیان کرتے ہوئے چہرہ دھونے، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے، سر کا مسح کرنے اور پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت گھر کے اندر ایسی جگہ وضو کر رہی ہے جہاں اس پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑ رہی تو وہ وضو کے لیے دوپٹہ اتار سکتی ہے۔ اس سے وضو خراب نہیں ہوتا، بلکہ سر کا مسح کرنے کے لیے سر کے بالوں یا سر کے حصے تک رسائی ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ دوپٹہ اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب الگ ہیں اور پردے کے احکام الگ ہیں، لیکن پردے کا حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں پر ایک باریک فرق ضرور سمجھ لیں، عورت کا دوپٹہ اتارنا وضو کو باطل نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت جہاں چاہے بے پردہ ہو جائے۔ اگر ایسی جگہ ہو جہاں غیر محرم مرد موجود ہوں یا اس کے جسم کے ان حصوں کے اظہار کا خطرہ موجود ہو جنہیں شرعاً چھپانا لازم ہے، تو پردے کا حکم اپنی جگہ باقی رہے گا۔ یعنی وضو ایک عبادت ہے اور پردہ ایک الگ شرعی حکم۔ ایک حکم کی وجہ سے دوسرے حکم کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عورت اپنے گھر کے محفوظ حصے میں ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ دوپٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہے، سر کا مسح کر سکتی ہے اور پھر وضو مکمل کر کے نماز کے لیے شرعی پردہ اختیار کر سکتی ہے۔ ناظرین، دو اہم مسئلے آپ نے خوب جان لیے، مگر اب جو تیسرا مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو آپ نے پہلے جانے ہیں۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا جائز ہے؟ جی تو ناظرین، تیسرے سوال کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو صرف بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، یہ بات درست نہیں۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ وضو کے صحیح ہونے کا تعلق اس بات سے ہے کہ وضو کے ضروری اعضاء کو
شرعی طریقے کے مطابق دھویا یا مسح کیا گیا یا نہیں۔ قرآن مجید میں وضو کے بنیادی اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹھنے یا کھڑے ہونے کو وضو کی شرط قرار نہیں دیا گیا، لہٰذا اگر کوئی شخص واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے تو اور اس کا وضو صحیح طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا وضو درست ہے۔ مگر یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر وضو جائز ہے تو پھر ہمارے بزرگ عموماً بیٹھ کر وضو کیوں کرتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بیٹھ کر وضو کرنے سے پانی کے چھینٹوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، سکون کے ساتھ اعضاء دھوئے جا سکتے ہیں، پانی کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے اور پاکیزگی کا زیادہ خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے لیے بیٹھ کر وضو کرنا آسان ہو تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے ایسے شرعی شرط نہ بنایا جائے جس کے بغیر وضو ہی درست نہ ہو۔ یاد رکھیے، شریعت میں کسی عمل کو فرض یا شرط قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے۔ ناظرین ذرا اپنے دل سے پوچھیں، ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ چہرے پر پانی ڈال لیا جائے، ہاتھ دھو لیے جائیں، یا اس لیے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں؟ وضو دراصل نماز کی تیاری ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس لیے وضو میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایسے طریقے سے وضو نہیں کرنا چاہیے جس سے نجاست کے چھینٹوں کا خطرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور قرآن نے بھی وضو کے حکم کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ مائدہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ آج کل ہمارے گھروں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، نل کھولا اور پانی مسلسل بہتا رہا اور ہم ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے ضرورت سے کہیں زیادہ پانی استعمال کرتے رہے۔ یاد رہیے، وضو پاکیزگی کا نام ہے، پانی بہانے کا نام نہیں، اس لیے نل اتنا ہی کھولیں جتنی ضرورت ہو۔ اگر ممکن ہو تو وضو کی جگہ ایسی بنائیں جہاں پانی کے چھینٹے ٹوائلٹ کے حصے تک نہ جائیں۔ فرش کو صاف رکھیں۔ وضو کے بعد اپنے پاؤں اور کپڑوں کو دیکھ لیں، لیکن ہر لمحہ وسوسوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اسلام پاکیزگی بھی سکھاتا ہے اور اعتدال بھی۔ تو میرے عزیزو، آج کی پوری گفتگو کو صرف 3 باتوں میں یاد رکھ لیجئے۔ پہلی بات، اٹیچ باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے بشرطے کہ وضو کی جگہ پاک ہو، نجاست سے بچاؤ ہو اور وضو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ دوسری بات، عورت کا دوپٹہ اتار کر وضو کرنا وضو کو باطل نہیں کرتا، اگر وہ محفوظ جگہ پر ہو جہاں غیر محرم نہ ہوں۔ البتہ پردے کے شرعی احکام اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ تیسری بات، کھڑے ہو کر وضو کرنا بھی جائز ہے۔ وضو کے درست ہونے کے لیے بیٹھنا شرط نہیں، البتہ بیٹھ کر وضو کرنے میں بعض لوگوں کے لیے زیادہ سہولت اور چھینٹوں سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، دین کو مشکل بنانا ہمارا کام نہیں، دین کو صحیح سمجھنا ہمارا کام ہے۔ نہ ہر مشہور بات دین کا حکم ہے اور نہ ہی ہر نئی چیز شریعت کے خلاف ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اٹیچ باتھ روم ایک عام حقیقت بن چکا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کو قرآن و سنت اور معتبر اہل علم کے رہنمائی میں سمجھیں۔ اگر آپ کے گھر میں اٹیچ باتھ روم ہے تو صرف اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ وہاں وضو نہیں ہو سکتا۔ پاکیزگی کا خیال رکھیے، نجاست کے چھینٹوں سے بچیے، بیت الخلاء کے آداب ملحوظ خاطر رکھیے اور وضو کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے۔ اور اگر کوئی بہن یہ سمجھتی رہی ہے کہ دوپٹہ اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر وضو کرنے کی وجہ سے خود کو گنہگار سمجھتا رہا ہے تو اسے بھی اطمینان ہونا چاہیے کہ
صرف کھڑے ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ آئیے اب آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما، ہمارے وضو کو پاکیزگی اور ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی غلط فہمی، وسوسے، بے بنیاد بات اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو پاکیزگی، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما اور ہم سب کو ایمان کی حالت میں زندگی اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ناظرین، اگر آج کی یہ بات آپ کے لیے نہیں تھی یا آپ نے بھی ان مسائل کے بارے میں کوئی غلط فہمی اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی تو کمنٹ سیکشن میں صرف اللہ لکھ دیجئے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دل سے شکر گزار ہیں تو سبحان اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو اپنے کسی ایسے بھائی یا بہن تک ضرور شیئر کریں جو شاید آج بھی ان مسائل کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی موٹیویشن روزانہ آپ تک ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔